اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا۔ شرکاء شریک کی جمع ہے نا، الجنہ جو ہے نا یہ پہلا مفعول ہے، وجعلوا الجن شرکاء للہ، اس طرح ہے اصل، وجعلوا الجنہ یعنی جنوں کو انہوں نے بنا دیا شرکاء شریک اللہ کے، وخلقہم حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ واہ لیا ہے، یہ قد مقدر ہے اس جگہ پر، وقد خلقہم تھا اصل میں، کبھی کبھی قد کو حذف کر دیا جاتا ہے، شرح بن عقیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہ الفیے میں۔ تو ماضی پر یہ واہ حالیہ داخل ہونا تو قد آتا ہے ساتھ، کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ وخلقہم حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی جنات جو ہے نا یہ مخلوق ہیں، مخلوق جو ہوتا ہے نا وہ شریک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا، اور الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا جو مخلوق ہے۔ تو الہ جو ہوتا ہے نا وہ خالق ہے، خالق ہی الہ ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو مخلوق ہے نباتات وغیرہ ان کا ذکر کیا ہے، یہ بطور اپنی توحید یا وحدانیت کی دلائل کے بطور ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان مشرکین کا ذکر کر دیا ہے، مطلب یہ تھا کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود، اتنے واضح عقلی دلائل ہونے کے باوجود بھی یہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ پھر بھی جو ہے نا وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ جس طرح یہ دوسرے پارے کے اندر جہاں یہ آیات ثمانیہ کا ذکر تھا نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، آخر تک 8 ثمانیہ آیات ثمانیہ جو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ذکر کرنے کے بعد لآیات لقوم یعقلون فرمایا ہے نا آخر میں۔ اگلی آیت کے اندر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، یعنی اتنی واضح بڑی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ انداد مقرر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداد مقرر کرتے ہیں۔ پھر یحبونہم کحب اللہ، وہ ان کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے بندے کی اس طرح کی کہ اس محبت کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ جس طرح عابد اور معبود کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان، اور یہ محبت ہوتی ہے نا، اس طرح کی محبت ہے۔ اس طرح کی محبت جو ہے نا یہ کسی کے ساتھ کرنا، جس طرح خالق اور مخلوق، خالق مخلوق کی اپنے خالق کے ساتھ، یا عابد کی اپنے معبود کے ساتھ، ساجد کی اپنے مسجود کے ساتھ، تو اس اعتبار سے اس طرح کی محبت کرنا کسی کے ساتھ یا تعلق قائم کرنا محبت کا کسی کے ساتھ، یہ تو شرک ہے۔ الشرک فی الحب اس کو کہا جائے گا، محبت اگر اس طرح کی کرے کوئی کسی کے ساتھ۔ تو فتح المجید کے اندر نا کتاب التوحید اس میں ایک باب ہے، باب الحب کے بارے میں، اس میں بھی اس کا باس ہے، محبت کی قسمیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک محبت کی یہ قسم ہے جو محبت غیر اللہ سے ہو جائے نا تو وہ شرک ہو جاتا ہے، ایک قسم ہے یہ، وہ عابد اور معبود کے درمیان تعلق کی بنا پر جو ہے نا محبت جو ہوتی ہے، اس طرح کی محبت ہے۔ تو یہ مطلب اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اپنی فطرت کے بھی خلاف کرتے ہیں یہ، کیونکہ یہ توحید ایک فطری ہے، توحید باری تعالیٰ ایک فطری ہے، عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔
تو اس میں سارے جمع ہیں، یعنی عقلی، فطری، شرعی۔ تو جو شخص شرک کرتا ہے نا وہ اپنی عقل کا بھی دشمن ہے، وہ اپنی عقل کا بھی دشمن ہے، اور فطرت کا بھی وہ دشمن ہے، شرع کا بھی وہ دشمن ہے، یعنی تینوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ سراسر جو ہے نا ان کی جہالت ہے یہ شرک کرنے والوں کی، کہ مخلوق کو خالق کا شریک ٹھہرانا۔ تو یہ جو عرب میں بعض فرقے ایسے بھی تھے جو جنات اور خبیث شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، اور مصیبتوں کے وقت جو ہے نا وہ ان سے استغاثہ کرتے تھے، استغاثہ، استعانت اور استعاذہ، مصیبتوں کے وقت ان کو پکارا کرتے تھے غیبی طور پہ ہی۔ تو اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ کائنات کے اندر یہ تصرف کرتے ہیں، تصرف کی قدرت ہے ان میں، یہ بھی سمجھتے تھے وہ جنات کے بارے میں۔ تو ان آیتوں کے اندر ان سب کا رد ہے، ان سب کا رد، بلکہ یہ فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، فرشتوں کی بھی کرتے تھے عرب کے اندر، اور بلکہ قریش کے اندر بھی فرشتوں کے بارے میں اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ کتاب البدء الخلق کے اندر امام بخاری نے بیان کیا، جہاں فرشتوں کا بیان ہے۔ تو ادھر بھی ہے وَجَعَلُوا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ تراش لیے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، جاننے کے بغیر ہی، یعنی ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، یہ صرف اپنے اٹکل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے اٹکل کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو یا اس کی بیوی ہو یا اس کا شریک ہو، اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، بہت پاک ہے۔ وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جس چیز کی یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں نا، اس سے اللہ بہت پاک ہے، بہت پاک ہے۔ تو ادھر لکھا ہے کہ بعض سلف نے فرمایا کہ یہ آیت ان زندیقوں اور مجوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مجوسی جو ہے نا یہ زندیق لوگ انسانوں، جانوروں اور ہر اچھی چیز کا خالق سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے، اور ہر اچھی چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ پر وہ یزداں کا لفظ بولتے تھے، یزداں، یزدانی اسی سے ہے نا، یزدان۔ اور کہتے تھے کہ شیطان کو درندوں، سانپوں اور ہر قسم کے شر کا خالق، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شیطان یہ درندوں کا خالق ہے، سانپوں کا خالق ہے، اور ہر شر کا خالق ہے۔ شیطان، ابلیس، یہ اس کو اہرمن کہتے تھے، خالق شر کو کہتے تھے اہرمن، اور خالق خیر کو کہتے تھے یزداں، یزداں۔ یہ دو سانے کے قائل تھے، یہ دو سانے، کہ سانے دو ہیں اس جہان کے، کیونکہ باب شر اس کا سانے یہ جو خالق خیر یعنی یزدان ہے، اور جو باب شر ہے اس کا خالق، اس کے خالق کو اہرمن کہتے تھے، وہ اہرمن۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ ان کو ثانویہ بھی کہتے ہیں، مانویہ، ثانویہ ان کے نام میرے خیال لکھے ہوئے اس کے اندر، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر۔ تو دو ثانے کے قائل تھے۔ ویسے عقیدے کی کتابوں کے اندر نا ایک برہان کا ذکر ہوتا ہے، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی لکھی ہے، اور یہ ایک کتاب ہے ملا حسن، تہذیب المنطق کی شرح ہے یہ ملا حسن، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ کافی وضاحت کے ساتھ۔
برہان تمانو کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو سانے ہوتے نا کائنات کے، تو کائنات کے نظام کے اندر جو ہے نا یہ خرابی واقع ہو جانی تھی، نظام چل نہیں سکتا تھا اگر دو سانے ہوتے برابر کے۔ اس کو پھر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، مثلا فرض کرو کہ ایک سانے جو ہے نا وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کی تحریک کا، شے ایک ہی ہے، ایک سانے چاہتا ہے کہ میں اس کو متحرک رکھوں، لیکن دوسرا ارادہ کرتا ہے اس کو ساکن رکھنے کا، کہ میں اس کو ساکن رکھوں۔ تو اب اگر یہ کہیں کہ دونوں کی مراد حاصل ہو جائے کہ وہ شے ساکن بھی ہو اور متحرک بھی ہو، تو یہ دو ضدوں کے درمیان جمع ہونا لازم آ جائے گا۔ دو ضدیں جو ہے نا، یعنی تحریک اور سکون جو ہے نا، یہ تحرک، حرکت اور سکون کہہ لو، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو دو ضدیں جو ہے نا یہ جمع نہیں ہوتی۔ ایک قاعدہ ہے عام فنی کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے الضدان لا یجتمعان، الضدان لا یجتمعان، کہ دو ضدیں جو ہے نا ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے جو ہے نا یہ دو ضدوں کا جمع ہونا لازم آ جائے گا، اور یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شے نہ ساکن ہو نہ متحرک ہو، ان دونوں میں سے ایک کا ہونا تو ضروری ہے نا، کہ نہ ساکن ہو نہ متحرک، یہ بھی محال ہے۔ لہذا یا تو وہ ساکن ہوگی یا متحرک ہوگی۔ اگر وہ ساکن ہے تو پھر جس نے اس کے سکون کا ارادہ کیا تھا نا کہ میں اس کو ساکن رکھوں، اس کی مراد پوری ہو گئی، اور جس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو متحرک رکھوں، اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، اور جس کی مراد پوری نہ ہو سکے وہ ثانی نہیں ہو سکتا کائنات کا، الہ یا خالق وہ یا موجد وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا، وہ اپنے ارادے کو پورا ہی نہیں کر سکتا، وہ تو عاجز ہو گیا ہے، اس لیے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس سے پھر یہ لازم آئے گا کہ الہ جو ہے نا ثانی وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، بس دو نہیں ہو سکتے۔ اس طرح نظام جو ہے نا، اس طرح ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ارادہ کرے مثلا کہ میں نے اس شے کو پیدا کرنا ہے، دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے پیدا نہیں کرنا، اس میں بھی یہی ہے، یا تو دونوں کی مراد کو حاصل ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیدا ہو یا نہ پیدا ہونا اور پیدا ہونا کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر یا تو وہ پیدا ہوگا یا پیدا نہیں ہوگا، اور جس نے اگر پیدا ہو گیا تو پھر اس کی مراد حاصل ہو گئی، جس نے چاہا تھا کہ میں نے اس کو پیدا کرنا، تو دوسرے کی مراد حاصل نہیں ہوئی، وہ عاجز ہو گیا ہے۔ تو عاجز جو ہے نا وہ ثانی خالق الہ نہیں ہو سکتا، اس لیے دو کا ہونا جو ہے نا یہ ممتنع ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اگر ان میں کئی الہ ہوتے نا اللہ کے علاوہ تو یہ فساد برپا ہو جانا تھا، زمین کے اندر آسمان کے اندر فساد بگاڑ پیدا ہو جانا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب بگاڑ پیدا نہیں ہوا، یہ تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بگاڑ پیدا نہیں ہوا، نظام چل رہا ہے زمین آسمان کا، تو تعدد آلہہ باطل ہو گیا ہے، تعدد آلہہ باطل ہو گیا ہے۔ یہ معتزلہ جو ہے نا پرانے، وہ صفات کا انکار اس لیے کرتے تھے ان میں سے کئی کہ اگر ہم اس کی صفات تسلیم کرتے ہیں نا تو اس سے اس کا متعدد ہونا لازم آ جائے گا، اس لیے صفات نہیں ہیں، ذات ہے بس، مجرد اکیلی ذات۔ لیکن ان کا موقف یہ غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات کے متعدد ہونے سے موصوف کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا، موصوف ایک ہی رہتا ہے اگرچہ صفات اس کی زیادہ ہو جائے۔ صفات کے زیادہ ہونے سے تو اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر بھی کوئی انسان
اگر اس کی صفات اچھی صفات زیادہ پائی جائے اس کے اندر، تو اس کا یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ موصوف جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک ہی بندہ وہ عالم بھی ہوتا ہے، خطیب بھی ہوتا ہے، مثلا تاجر بھی ہوتا ہے، سمجھ لگی نا، اس طرح صالح نیک بھی ہوتا ہے، کئی صفات، کئی ہنر جانتے ہیں کئی بندے، کئی ہنر جانتے ہیں کئی بندے، لیکن بندہ تو وہ ایک ہی رہتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ بندے زیادہ بن جاتے ہیں صفات کی وجہ سے، وہ تو ایک ہی رہتا ہے۔ صفات کے تعدد سے موصوف کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ معتزلہ کی پتہ نہیں کم عقلی تھی، حالانکہ اپنے آپ کو بہت عقل والے کہتے تھے، اوکلا خود کو، لیکن باتیں ایسی کرتے تھے جو عقل والے کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی ہیں یہ بے دین لوگ، یہ دہریہ قسم کے مشرکین، کافر وغیرہ، یہ بھی اکثر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے ترقی کر گئے ہیں، ہم بڑے دانش مند ہیں، دانشور ہیں، لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں دین کے بارے میں جو کم عقلی والی ہوتی ہیں، جس کو عقل بھی اپیل نہیں کرتی۔ جس طرح یہ تثلیث کا مسئلہ ہے نصارہ کا، یہ ایسا معمہ ہے جو آج تک ان سے بھی حل نہیں ہو سکا۔ ان کے اقوال بھی بڑے مضطرب ہیں اس کے بارے میں، یہ تثلیث والا مسئلہ۔ ویسے اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ ریاضی کے بڑے ماہر ہیں، ہم ریاضی کے اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے علوم عقلیہ کے اندر تو، لیکن ادھر جو ہے نا یہ صفر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہی خالق ہے۔ جب اکیلا ہی خالق ہے تو وہ اکیلا ہی معبود ہے، الہ بھی اکیلا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلاتا ہے بار بار کہ جب خالق وہ اکیلا ہے نا، تو پھر عقل سے بھی سوچو، تدبر کرو، غور کرو۔ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ جو خالق ہو وہی الہ ہو سکتا ہے، جو خالق نہیں ہے وہ الہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے تم اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچتے، اسی سے استدلال کرو۔ پھر فرمایا مزید بدیع السماوات والارض، بدیع السما، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع، بدیع جو ہے نا یہ مبدع کے معنی میں ہے، فاعل بمعنی مفعل، یہ پہلے بھی کئی دفعہ لفظ استعمال ہوتے رہے، فاعل بمعنی مفعل، اس طرح نذیر بمعنی منذر، یہ بدیع مبدع کے معنی میں ہے، کیونکہ ابدع یبدع ابداءً یہ ہوتا ہے کسی شے کو انوکھے طریقے پر پیدا کرنا، یعنی اس سابق مثال کے بغیر ہی پیدا کر دینا۔ ماڈل نہیں ہے، ماڈل پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے، ایسی شے پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے یہ آسمان اور زمین اس طرح کے جو ہے نا ان کی کوئی مثال سابق کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کے کمال علم پر بھی یہ شے دلالت کرتی ہے، اور اس کی کمال قدرت پر بھی یہ شے دلالت کرتی ہے، یہ ابداع والی صفت جو ہے نا۔ تو یہ بغیر کوئی نمونہ، یعنی کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو۔ اور بہت ہی عجیب ہے، اتنے بڑی زمین، اس کو ستونوں کے بغیر ہی کھڑا کر دیا، فضا کے اندر ہی، فضا میں دیکھنا، یہ زمین کے آس پاس ہر طرف جو ہے نا اسی طرح ہی فضا ہے، اور اس کے اوپر آسمان ہے ہر طرف، جدھر بندہ چلا جائے نا، جدھر بھی، ہمارے اعتبار سے زمین کی جو نچائی ہے، دوسری سائڈ ادھر بھی چلا جائے تو اوپر آسمان ہے، ادھر جس طرف بھی چلا جائے نا، جس طرف بھی چلا جائے زمین سے یا سمندر سفر میں، تو یہ فضا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو معلق کیا ہوا ہے بغیر ستونوں کے، اللہ کے اذن کے ساتھ یہ کھڑی ہے اتنی بڑی زمین۔ یہ تو زمین ہے، یہ آسمان کے مقابلہ میں اس طرح ہی جس طرح کہ ذرہ ہے، آسمان اتنا بڑا ہے وہ بھی ستون کے بغیر ہی کھڑا ہے، اور دوسرا آسمان اس کے اوپر اسی طرح فاصلے کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح ستونوں کے بغیر ہی، تیسرا بھی اسی طرح، ساتواں بھی اسی طرح ہی، اور کرسی جو ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے، واسع کرسی السماوات والارض، اور عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ تو یہ سب جو ہے نا ستونوں کے بغیر ہیں،
یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی یعنی عظمت اور شان اور جلالت ہے، اس کا امر ہے، امر یعنی اس کے امر کے ساتھ کھڑے ہیں یہ۔ تو انا یکون لہ ولد، یہ فرمایا کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی۔ انا کیفہ کے معنی میں ہے، انا کیسے ہوگی اس کی اولاد، کوئی اولاد کہہ لو، کوئی اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ، یہ باحالیہ ہے، جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، بیوی کے بغیر اولاد کا تصور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی نہ ہونے کے باوجود اس کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، یہ کتنی یعنی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنا برا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا، یعنی اللہ خالق ہے، والد نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، لم یلد ولم یولد۔ دیکھو کتنا مختصر صورت ہے یہ، اتنی جامع ہے یہ، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد۔ یہ احد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اولاد نہیں ہے اس کی، کوئی شریک نہیں ہے۔ احد صفت احدیت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یہ اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ احد احدیت صفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس نئے نیت کا تصور بھی نہیں، اس نئے نیت کا تصور بھی نہیں اللہ کے لیے کہ دو ہونا۔ احدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نئے نیت کا یعنی تصور بھی نہیں ہے، ناممکن ہے، محال ہے کہ وہاں اس نئے نیت ہو۔ احدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے احد، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ واحد کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے فلاں واحد ہے، لیکن فلاں احد ہے یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ احد ہے، کیونکہ اس کے لیے اس نئے نیت جو ہے نا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح وحید جو ہے نا یہ بھی اللہ کے لیے اللہ کے اسماء میں نہیں ہے، الوحید۔ وحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے دو ہوں، ایک علیحدہ ہو گیا ہو نا تو وہ اکیلا رہ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں وحید، یعنی سارا وحیدہ، یعنی پہلے دو تھے ایک علیحدہ ہو گیا ہو تو بعد میں جو اکیلا رہ گیا ہو نا اس کو کہتے ہیں یہ وحید ہے، سارا وحیدن کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ وہ دو ہوں پھر ایک علیحدہ ہو گیا ہو تو وہ اکیلا رہ گیا ہو، ایسے ہے ہی نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے لغت کی، الفروق اللغویہ ہے اس کا نام، عسکری کی، کہ بہت سارے اسماء اس کے اندر جو ہے نا مترادفات لکھے ہوئے ہیں، مترادف لغت کے یعنی جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں نا، قریب المعنی، یا ایک لفظ ہے کئی معنی ہیں، دو لفظ ہے سچ جن کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو نا تو معنی ایک ہی رہے، اس کو کہتے ہیں مترادف۔ اگر لفظ ایک ہو معنی مختلف ہونا اس کو مشترک کہتے ہیں، مشترک۔ تو مترادف الفاظ بہت سارے انہوں نے جمع کیے ہیں اور فرق بتائے ہیں، بریک بریک فرق ہوتے ہیں جو دو دو تین تین الفاظ کے درمیان۔ اس بارے میں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب بھی ہے، مترادفات القرآن اس کا نام ہے۔ اس میں صرف قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں نا ان کے جو مترادفات ہیں ان کا ذکر ہے، بریک بریک فرق جو ہے نا اردو کے اندر بتائے ہیں، مترادفات القرآن۔ اور وہ کتاب جو ہے نا عام ہے، یعنی لغت عربی سے متعلق، چاہے قرآنی الفاظ ہے یا غیر قرآنی الفاظ ہے۔ تو اس میں انہوں نے الواحد اور احد کے اور وحید کے درمیان فرق بتائے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، محدث گوندلوی، ان کی ایک کتاب ہے اثبات التوحید فی اثبات التثلیث، یہ عبدالحق پادری کے رد میں ہے، تثلیث کے رد میں ہے یہ۔ قل هو اللہ احد کے بارے میں بھی بحث ہے اس کے اندر۔ تو اس نے کوئی اعتراضات کیے تھے اس اللہ کا جو تعارف ہے اس صورت کے اندر، قل هو اللہ احد، تو اس کا بھی رد کیا ہے انہوں نے۔
اس کے اندر بھی انہوں نے واحد اور احد کے درمیان فرق لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر، حاشیے میں، اس کے حاشیے کے اندر ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے بھی ویسے بتائے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تو یہ اللہ جو ہے نا احد ہے، یہ احدیت اس کی صفت ہے، اس سے بھی اس کا رد ہو جاتا ہے یہ کہ اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کی بیوی ہو، تو انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، جب کہ اس کی بیوی نہیں تھی، بیوی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، اس طرح معنی کر سکتے ہیں، یعنی اس کی بیوی ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، اس کی بیوی یعنی کبھی بھی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، وہ تو خالق ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، علیم، ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ مشرکین کی تردید کے بعد جو ہے نا، اب ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ اس میں مشرکین مکہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس طرح مختلف نظریات تھے ان کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد تو وہ ہوتی ہے جو بیوی کے ذریعے سے پیدا ہو، تو اگر بیوی کے بغیر کسی کو بنایا جائے وہ اولاد نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے مخلوق۔ یہ فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا وخلق کل شیء، یعنی مخلوق اور اولاد کے درمیان یا مخلوق اور مولود کے درمیان فرق ہے۔ خالق کی مخلوق ہوتی ہے، خالق کی مخلوق، اور خالق کی اولاد نہیں ہوتی، اور خالق والد نہیں ہوتا، مخلوق مولود نہیں ہوتی، لم یلد ولم یولد۔ اگر اولاد ہو تو پھر تو وہ برابری بھی کر سکتی ہے، مثلا کسی وقت جتنا بیٹا جو ہے نا باپ کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کے میں آخر میں وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا احد، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں ہے، کبھی بھی، یعنی کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ مخلوق اور خالق کے درمیان جو ہے نا کوئی اس طرح کی نسبت ہے ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی کہ مخلوق خالق کے مشابہ ہی ہو جائے، قریب قریب ہی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ ویسے تو ذالکہ ہوتا ہے یہی ترجمہ، یا وہی یا یہی۔ یہ کم جو ہے نا یہ خطاب کا ہے، مخاطب ہوں جس طرح کے سامنے ان کے لحاظ سے جو ہے نا یہ کاف خطاب کا آ جاتا ہے۔ اگر اکیلا ہو تو ذالکہ آ جاتا ہے، اگر دو ہوں تو ذالکما، ذالکما، اور اگر جمع ہو تو ذالکم آ جاتا ہے، اگر مؤنث ہو ذالکنا، ذالکنا، جس طرح سورہ یوسف کے اندر آیا ہے، چونکہ عورتیں زیادہ تھی سامنے، ذالکنا آ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے دو تھے، ذالکما وہاں لفظ آ گیا، ادھر یہ سب تھے تو ذالکم آ گیا۔ یہ کاف خطاب کا کہتے ہیں، یہ ضمیر نہیں ہے کم، ویسے خطاب کا ساتھ لگا دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ سامنے جو ہے نا مخاطب یہ کون سے ہیں۔ تو یہی اللہ تمہارا رب ہے، رب ہے یہ، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہو۔ تو یہ یقین رکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، خالق، لا الہ الا ہو۔ یہ نتیجہ ہے، نتیجہ، یعنی جس وجہ سے یہ سمجھایا جا رہا ہے نا ان کو کہ انہوں نے آلہہ بنا لیے کئی، تو ان کا رد ہے لا الہ
الا ہو۔ یہی اس صورت کا جو ہے نا یہ مرکزی مضمون ہے، یہ توحید اللہ تعالیٰ کی، توحید الوہیت کو ثابت کرنا، توحید خالقیت کے ساتھ، توحید ربوبیت کے ساتھ ان کا رد کرنا بھی آ گیا اس کے اندر، توحید کو ثابت کرنا، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق، یعنی وہ ہر شے کا خالق ہے، تو جو ہر شے کا خالق ہوتا ہے نا فاعبدوہ، وہی معبود ہوتا ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وکیل کمال نگہبان ہے، وہ کمال، حفیظ ہے، رقیب ہے، یہ بھی الفاظ ہیں، حفیظ، رقیب، شہید، وکیل، یہ الفاظ اسی معنی کو، صفت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی کمال نگہبان ہے اللہ تعالیٰ، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کے سمع سے کوئی آواز باہر نہیں ہے، اس کی بصر سے کوئی نگاہ باہر نہیں ہے، محیط ہے، احاطہ ہی احاطہ ہے اس کی صفات کے اندر۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پاتی، ادرک یدرک ادراک، اس کو نگاہیں اسے پاتی نہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ساری نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہی نہایت باریک بین، سب خبر رکھنے والا ہے، سب خبریں رکھنے والا ہے، یہ اس کی خاص صفات ہیں۔ یہ ادرک یدرک ادراک، اس کا معنی تھا کسی چیز کو پا لینا، تو پا لینا، کسی چیز کو دیکھنا، یہ بھی بعض لغویوں کے قول کے مطابق آ جاتا ہے اس کے اندر، اور کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا، ادراک، اس میں بھی آ جاتا ہے، کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا، یعنی دیکھ کے اس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے، دیکھ کے اس کی حقیقت و ماہیت بھی معلوم ہو جائے، اس کے لیے بھی ادراک کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ جو شخص تمہیں یہ کہتا ہے نا، یا یہ دعویٰ کرتا ہے، من زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم الفریہ علی اللہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے نا، تو اس نے اللہ پر افتراء باندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے ام المومنین نے یہی آیت پڑھی تھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر، اور اسی طرح سورۃ والنجم، اس کی تفسیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سورۃ والنجم 855 نمبر، یہ 4855 نمبر صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یہ جبرائیل کو دیکھا ہے۔ ام المومنین کا بھی قول ہے کہ جبرائیل کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ رؤیت سے مراد جو ہے نا، جو نفی کی انہوں نے، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، دنیا میں، آخرت میں جو ہے نا اس کی رؤیت کی نفی نہیں ہے، آخرت میں رؤیت کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں، بلکہ حدیث متواتر ہے، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ معتزلہ جو ہے نا، انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا تھا عدم رؤیت باری تعالیٰ پر، قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ معتزلہ نے یہ عام وہ لکھتے تھے یہ آیت کریمہ، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر نا اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے
ادھر تو ویسے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ادراک کی نفی سے رؤیت کی نفی لازم نہیں آتی، ادراک کی نفی ہے، ادھر رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ انہوں نے ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت بتائی ہے۔ ادراک اگر ہو بھی، رؤیت اگر ہو بھی جائے نا تو اس سے لازم نہیں ہے کہ ادراک بھی ہو جائے، کیونکہ ادراک کا جو پہلے میں نے بتایا نا دوسرا معنی کہ کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کر لینا ہے، یہ مراد لیا ہے انہوں نے۔ یعنی رؤیت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ادراک جو ہے نا کہ اس کی حقیقت اور ماہیت کوئی معلوم کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے نا معتزلہ کا رد کیا ہے کہ ایسے رؤیت کی نفی نہیں نکلتی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رؤیت کی نفی نکالی ہے نا وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا بعض کے نزدیک اطلاق رؤیت پر بھی ہو جاتا ہے، ادراک کا رؤیت پر۔ تو اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے ادراک کسی کی ماہیت اور حقیقت یعنی معلوم کرنا، پھر اس سے رؤیت کی نفی نہیں نکلتی۔ ہاں البتہ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح یہ موقف ہے کہ عامل حدیث کا بھی ہے یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہی تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہے، یہ انہوں نے نفی کی۔ آخرت میں اس کی نفی جو ہے نا وہ نہیں کی۔ ویسے پہلے بھی یہ مسئلہ گزر گیا تھا، یہ جو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس آیت کے تحت جو بتایا تھا آپ کو۔ اس کا تعلق ویسے زمین کے ساتھ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے نا زمین پر ہی تھے، مکہ میں تھے۔ یہ جو ثم دنا فتدلی والی آیت ہے نا اس کا تعلق آسمان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی صحیح قول ہے، جس طرح ابن کثیر کا بھی بتایا تھا آپ کو میں نے، تفسیر ابن کثیر میں، احسن البیان میں، اسی طرح تفسیر عثمانی کا بھی سنایا تھا ادھر پڑھ کے آپ کو۔ اور قرآن پاک کے اندر جو ہے نا ویسے آیتیں موجود ہیں اس طرح کی کہ قیامت کے دن رؤیت ہوگی، جس طرح وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ قیامت، سورۃ قیامت 21 اور 22 نمبر آیت۔ معتزلہ جو ہے نا اس کی طویل کرتے تھے، الی ربہا ناظرہ سے مراد لیتے تھے الی امر ربہا ناظرہ، اور ناظرہ کا معنی جو ہے نا منتظرہ کرتے تھے، منتظرہ کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنے والے ہوں گے۔ یہ طویل ہے، اور شرح قدہ طحاویہ کے اندر اس کا اس طریقے سے رد لکھا ہوا ہے کہ نظر لفظ جو ہے نا اس کا اگر صلہ آ جائے الہ، پھر اس کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہوتا ہے لغت کے اندر۔ الہ آ گیا نا، الہ ربہا ناظرہ، نظر الیہ یہ ہو تو آنکھ سے دیکھنا مراد ہوتا ہے۔ اگر نظرہ ہو، نظرہ یعنی صلے کے بغیر مفعول آ جائے، مفعول بہ، پھر اس کا معنی ہوتا ہے انتظرہ، انتظرہ۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا سورہ بقرہ کے اندر ہے انظرنا، یہ انتظرنا کے معنی میں ہے، انتظرنا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ صورت ہے انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم، یہاں انظرونا یہی معنی ہے کہ ہمارا انتظار کرو۔ ادھر صلہ نہیں آیا، الا صلہ نہیں آیا، صلے کے بغیر ہے، انتظرنا کے معنی میں ہے، انتظرونا۔ اس طرح اگر اس کا صلہ فی آ جائے نا تو پھر اس کا معنی غور و فکر کرنا ہوتا ہے، غور و فکر، یعنی نظرہ فی الکتاب یا نظرہ فی الدرس، اس نے سبق کے اندر جو ہے نا وہ غور کیا، غور و فکر کیا، اس معنی میں آ جاتا ہے۔ اور پہلے اسی صورت میں ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہاں الی آیا ہے، یہاں آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، یعنی آنکھ سے دیکھ کر پھر غور کرنا۔ انظروا الی ثمرہ، پھل کی طرف دیکھو،
پک رہا ہوتا ہے نا پھل، جس وقت اس وقت دیکھو، تو یہ بھی توحید کی دلیل دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اپنی توحید کی دلیل، پھلوں کو پکا دینا۔ تو ادھر جو ہے نا یہ ناظرہ کا معنی الی ربہا ناظرہ، منتظرہ والا معنی نہیں ہے، یہ آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے، یہ اہل سنہ کی دلیل ہے یہ۔ اسی طرح معتزلہ اس سے بھی حجت پکڑتے تھے عدم رؤیت پر، یہ جو قرآن پاک کے اندر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی۔ معتزلی جو ہے نا یہاں سے لن ترانی سے ہمیشہ دیکھنے کی نفی پر استدلال کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، وہ اس کا معنی کرتے ہیں تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکے گا، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکے گا، ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اس سے وہ آخرت کے اندر بھی رؤیت کی نفی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ یہ بعض معتزلہ نے، زمخشری وغیرہ، انہوں نے لن ناصبہ جو ہے نا اس سے نفی تعبیدی سمجھ لی ہے، تعبیدی۔ اہل سنہ کے نزدیک اس سے نفی جو ہے نا وہ تاکیدی ہوتی ہے، تاکیدی، تعبیدی لازم نہیں ہے، تعبیدی۔ تو اس کے بارے میں ابن مالک کا ایک شعر بھی ہے، یہ نحوی ہے نا ابن مالک، ان کا شعر ہے من اراد نفیہ بلم معبدہ قولہ اردد و سواہ فازدہ، من اراد نفیہ بلن معبدہ، یعنی جو اس لن ناصبہ سے ہمیشگی والی نفی مراد لیتے ہیں نا، قولہ اردد، ان کے قول کا رد کر دے، ان کے قول کو رد کر دے، و سواہ فازدہ، اور اس قول کے علاوہ دوسرے کو تقویت دے، قوت دے۔ دوسرا وہ یہی ہے کہ یہ تقیدی نفی ہے، یعنی تبیدی نہیں ہے، حتیٰ کہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ آ بھی جائے نا ابداً کا لفظ، ابداً، تو پھر بھی یہ آخرت میں یعنی نفی نہیں نکلتی، آخرت کے اندر نفی نہیں نکلتی۔ تو اس کی مثالیں دی ہیں انہوں نے، مثلا یہودیوں کے بارے میں آیا ہے لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہاں ابداً کا بھی لفظ آ گیا ہے لن ناصبہ کے ساتھ۔ تو لیکن کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن موت کی تمنا کریں گے یہ یہودی، قیامت کے دن وہ ایتیں تو کافی ہیں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یا لیتنی کنت ترابا، دیکھو موت کی تمنا۔ اس طرح قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک فرشتے تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ اس طرح دعو ہنالک ثبورا، وہاں موت کو پکاریں گے، کئی آتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ تو قیامت کے دن تو وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، یعنی دنیا کے اندر اگر نفی ہو بھی جائے نا ہمیشگی والی، اس سے آخرت کے اندر نفی نہیں نکلتی۔ اسی طرح یہ لن ترانی جو ہے نا، اس کا معنی بھی یہ کہ دنیا کے اندر جو ہے نا یہ نہیں دیکھ سکتے تم مجھے، تو اس سے آخرت کے اندر دیکھنے کی نفی نہیں نکلے گی، کیونکہ آخرت کے اندر دیکھنے کی دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ ایک کتاب میں نے بتائی تھی آپ کو، دلالۃ القرآن والاثر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، یہ کتاب ہے پوری اس مسئلے پر لکھی گئی، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی سیر حاصل باس لکھی ہوئی اس مسئلے پر۔ آگے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق یا بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی ہیں۔ یہ بصائر بصیرت ان کی جمع ہے، یہ دل کی روشنی کو بھی کہہ دیتے ہیں بصیرت، بصارت آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں، بصیرت جو ہے نا وہ دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ تو جو روشن دلیل ہوتی ہے نا، یہ روشن دلیل کہ دل چونکہ غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور دل میں وہ راسخ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، دل اس کو قبول کرتا ہے جو روشن دلیل ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو
بصیرت یا بصائر وغیرہ کہہ دیا گیا ہے۔ تو رحمۃ اللہ، فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے ہے، تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے، یعنی اس کو فائدہ، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا جو بصیرت بصائر روشن دلیلیں دیکھ کے سمجھ جاتا ہے نا، تو ان کے مطابق پھر اعتقاد بنا لیتا ہے اپنا عقیدہ، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو اسی پر ہے، یعنی اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ یہ اعلیٰ جو ہے نا، یہ نقصان یا مخالفت خلاف کے لیے آتا ہے، یعنی نقصان، اور لام جو ہے نا عموماً نفع کے لیے آتا ہے، فلنفسہ ہی۔ تو لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے نا، یہاں فائدہ ہے نا، لہا آیا، لہا ما کسبت، اور نقصان، گناہوں کا نقصان وہ ہے وعلیہا مکتسبت، علیہا، ادھر بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، بصیرت کی جو ضد ہے ادھر اما، کیونکہ یہاں اما آنکھوں کا اما مراد نہیں ہے، آنکھوں کا اما ہو تو اس کی ضد بصارت ہوتی ہے نا، بصیر اور اما، تو یہ چونکہ دل کا اندھا پن ہے، دل کا اندھا پن، تو اس کی ضد بصیرت آئی ہے، یعنی دل کی سمجھ، دل میں جو سمجھ ہوتی ہے، جو علی وجہ البصیرہ بندہ بیان کرتا ہے، علی وجہ البصیرہ، تو اس کے دل کے اندر یعنی طمانینہ ہوتا ہے، نور ہوتا ہے ایک روشنی کا واضح، تو دوسرا بندہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ حفیظ ادھر لفظ ہے، جس طرح پہلے وکیل آیا تھا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل، تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ میں تم پر کوئی محافظ نہیں، اس کا معنی لکھا کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود تمہیں سیدھی راہ پر ڈال سکوں، ہدایت دینا یا نہ دینا تو اللہ ہی کا کام ہے، یہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے پھیر پھیر کے، تاکہ ان کو معبود برحق کی سمجھ لگ جائے، معبود برحق کی سمجھ لگ جائے۔ یہاں تک جو ہے نا یہ توحید کا بیان تھا۔